کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے۔ شب قدر یاد رکھیے رمضان کی سب سے بڑی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے، جیسے کہ روزوں کا اللہ نے اس میں انتخاب کرنا اس مہینے کے لیے، روزے والی عبادت کا، قرآن کا نزول ہونا۔ اگر تیسری کوئی بڑی فضیلت، اگر ویسے تو کئی فضائل ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن تیسری اگر کوئی بڑی فضیلت آرڈر میں اگر لیں تو یہ ہے جو ہے شب قدر کا اس مہینے میں آنا۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت یاد رکھیے، اور اللہ رب العزت نے اس فضیلت کا اظہار اپنی کتاب میں کیا، اور پورا ایک سورہ اس کے لیے منتخب کیا جو کہ سورہ نمبر 97 سورۃ القدر، اور فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا چیز سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور اس کی ایک اور خصوصیت، اس میں اترتے اس رات فرشتے اور جبرائیل، ٹھیک ہے، اور اللہ کے حکم سے فرشتے اور جبرائیل اترتے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور صبح ہونے تک، فجر تک سلامتی ہی سلامتی اس رات۔ تو سورۃ القدر میں اللہ رب العزت نے اس رات کی فضیلت خود بیان کر دی، بلکہ یہ اتنی اللہ کو پسندیدہ رات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری کلام قرآن کو اسی رات میں اتارنا شروع کیا۔ اور جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو علماء اس کی تفسیر کرتے اور کہتے ہیں کہ قرآن لوح محفوظ سے بیت العزہ نامی ایک مقام ہے جو پہلے آسمان پہ ہے، اس میں لیلۃ القدر میں پورا مکمل اترا، اور اسی رات قرآن کی پہلی 5 آیتیں سورہ الق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے لے کر 5، اسی رات وہ بھی نیچے اتری، مطلب 7ویں آسمان سے پہلے پر آیا پورا، اور اس کے بعد پہلی 5 آیتیں بھی اسی رات جبرائیل علیہ السلام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو اس رات کی فضیلت آپ دیکھیے، اس کی قدر اور منزلت دیکھیے، اس کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب کو نازل کرنے کے لیے اس رات کو چنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی رات جبرائیل علیہ السلام آئے اور پہلی وحی لے کر آئے، اور وہ ہے سورہ الق کی پہلی 5 آیت۔ لیکن یہ بڑی تعجب کی بات ہے، جس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے افضل کہا، اگر 1000 مہینے کو تبدیل کر لیا جائے سالوں میں، فار ایگزامپل مثال کے طور پر، تو 1000 منتھس کو اگر ہم کنورٹ کر دیں ایئرس کے اندر، تو یہ ہوتا ہے 83.4 ایئرس، مطلب 83 سال اور 4 مہینے۔ تو گویا 83 سال اور 4 مہینے کے برابر ہے اس ایک رات کی عبادت، الحمدللہ۔ اور رات ایک انسان کی ساری پوری زندگی میں ہو سکتا نہ ملے، ہو سکتا ہے وہ بھی کم ہو، 80 سال 80 سال 60 سال 70 لاسٹ 70 سال جی آج کے دور میں عمر چل جی 80 سال سے زائد 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ۔ مفسرین اس تعلق سے لکھتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا کہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 شہر کا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ رب العزت نے مثال کے طور پہ کہا، مطلب ہزار مہینوں سے رات بہتر ہے، سمجھانے کے لیے ہم کو کہا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب اندازہ لگائیے 83 سال 4 مہینے کی ایک عبادت ہے، صرف ایک رات جاگنا، رات شروع ہوتی مغرب سے ختم ہوتی فجر پر، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس کو ہم نے پا لیا اور مغرب سے لے کر فجر تک اللہ کی عبادت کر لی جو کرنا چاہیے اس رات کے اندر، تو گویا ہم نے کیا کیا، 83 سال 4 مہینے کی عبادت کر لی۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید اتنی عمریں ہر شخص کو ملے بھی نہ کہ وہ 80 83 سال جیے۔ اور تو اور یہ صرف ایک رات کی بات ہو رہی ہے، اور انسان اپنی زندگی میں اگر بالغ 10 سال میں ہو رہا ہے اور اس کے بعد 40 سال مطلب 30 سال اور جی رہا ہے، ٹوٹل عمر 40 سال پا رہا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں یہ رات 30 مرتبہ پا رہا ہے۔ اور اگر 50 سال کی زندگی پا رہا ہے تو یہ رات اپنی زندگی میں 40 مرتبہ پا رہا ہے، اور اگر 60 سال کی زندگی پا رہا ہے تو یہ رات اپنی زندگی 50 بار پا رہا ہے، اور اگر اسی طرح 70 یا 80 سال کی زندگی جی رہا ہے تو 80 سال کے اندر 70 بار راتیں پا رہا ہے۔ اور اس رات کے دیے جانے کے پیچھے ایک حکمت بھی علماء یہی بیان کرتے ہیں، کچھ مفسرین لکھتے ہیں اس کی حکمت یہ تھی، واقعہ یوں تھا کہ کچھ صحابہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ امتوں کی اور کچھ واقعات ہمارے سامنے ایسے آ رہے ہیں جن میں اتنی لمبی لمبی عمروں کے تذکرے آ رہے ہیں پچھلی امتوں کے، اور اتنی لمبی لمبی ایج اللہ نے عمریں ان کو دی تھی، ہم لوگ تو ان کے مقابلے میں خود آپ نے فرمایا کہ 60 سے 70 سال کے بیچ کی عمریں ہماری ہوں گی، تو پھر ہم کیسے ان کے برابر عبادت میں پہنچیں گے جبکہ وہ اتنی لمبی عمریں پا کر گئے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر نوح علیہ السلام نے 1000 کو 50 کم
950 سال اپنی قوم کو دعوت دی. تو 950 سال تو آپ کی زندگی ہوئی ہی کسی بھی حال میں، اس کے علاوہ اور کتنی تھی؟ تو یہ وہ پیریڈ ہے جس میں آپ نے دعوت دی اپنی قوم کو. اب ظاہر سی بات ہے جب اتنی لمبی لمبی عمریں اس زمانے میں ہوا کرتی کہ 900 سال 950 سال 1000 سال کے تعلق سے تذکرے آتے ہیں، تو پھر صحابہ کو لگا ہماری زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، 60-70 سال تو کچھ بھی نہیں ہے. تو تب علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کمپنسیشن کے طور پر کہ اس امت کو عمریں کم ملی ہے تو کمپنسیشن یہ دیا کہ شب قدر دے دو ان کو، تاکہ شب قدر پا کر 1 سال پالی 83 سال کا ثواب. ایک موٹا حساب 80 لے لیجیے، ڈیٹیل میں نہ جاتے، 80 پکڑ لیجیے. 2 بار پالی 160 سال، 3 بار پالی انسان نے 240 سال، 4 بار پالی 320 سال. اب مجھے بتائیے 10 بار پالی 800 سال. 800 سال کی زندگی کیا ملنے والی ہے کیا ہم کو؟ نہیں. اور 20 راتیں پالی 1600 سال. یہ تو ہم ایک دم رفلی کر رہے ہیں، یہ تو 83 سال 4 مہینے کو کریں گے تو وہ تو زیادہ ہو جائیں گی. اور اسی طرح 30 راتیں پالی تو 2400 سال. مطلب آپ صرف ثواب کو سوچئے، اتنی کم عمر میں بھی ہم اپنی عمر کو کم پاتے ہوئے بھی عبادت کو ملٹیپل ٹائمز کر سکتے ہیں، اور ہر سال شب قدر کو پا کر اپنی عمر تو کم ہوں گی لیکن اس سے کئی درجے زیادہ اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ سے اس رات میں ہم پا سکتے ہیں. لیکن یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے شب قدر ہمارے سماج میں کیسی منائی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. شب قدر کا جو طریقہ اور نظم ہم نے بنا لیا ہے ہمارے سماج میں وہ یہ ہے کہ شب قدر عموماً جنرلی بازاروں میں گھومنے پھرنے میں، مالز میں جانے میں، اسی طرح جو ہے گھر سے باہر سیر و تفریح کے اندر ضائع کی جاتی ہے. جبکہ رات مغرب سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں رات 12 بجے سے چالو ہوتی ہے. یہ انگلش کیلنڈر فالو کرتے ہیں نا، گریگورین، تو رات میں 12 بجے شروع ہوتی ہے، لہٰذا ہم سمجھ رہے ہیں کہ رات سے 12. ارے بھائی مغرب سے شروع ہو رہی ہے. تو آپ کے افطار کرنے سے لے کر مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، وہ رات کی تراویح اور اس کے بعد کی پوری رات فجر تک، یہ ساری چیزیں شب قدر کے اندر آ رہی ہیں. تو اس رات کو ہم کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہے. یاد رکھیے، ایک تو اس کو تلاش کرنا ہے، ہم تلاش نہیں کرتے ہیں، اور ایک دن منا لیتے ہیں سیلف ڈیفائنڈ ایک دن. اور اس کے بھی منانے کا طریقہ یہ کہ رات میں پہلے تو تیاریاں ہوتی ہیں کہ آج شب قدر ہے. کچھ نوجوان ہمارے کھیل کود کی پریکٹس کی تیاری کر لیتے، بیڈمنٹن ہے، شٹل کاک ہے اور فٹ بال ہے، کھیلیں گے تاکہ رات میں لوگوں کو تکلیف بھی دیں گے، خود تو عبادت نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیں گے. کچھ کا یہ حال ہے کہ آج رات ہے تو گھومنے نکلیں گے مغرب کے بعد، کھانا اس ہوٹل میں ہوگا، کباب اس ہوٹل میں کھائیں گے، حلیم یہاں کھائیں گے، حریص وہاں کھائیں گے، روٹ اور بسکٹ وہاں اچھے ملتے ہیں، یہاں تندوری اچھی ملتی ہے. مطلب مغرب کے بعد نماز کے بعد کھانے پینے کے سیشن سے شروع ہوتے ہیں اور عشاء تک جا کے تھوڑے بہت ختم ہوتے ہیں. پھر عشاء کی نماز تراویح پڑھ لی عشاء کے بعد، تراویح کے بعد پھر بھوک ہماری بڑھ جاتی ہے، پھر لگے گھومنے پھرنے، 12-1 بجے تک کھانا پینا کیا اور گھر پر واپس آئے، یا پھر تھوڑا مسجد میں پہنچ گئے، کچھ 2-4 رکعت نماز ہو گئی تو ہو گئی، کچھ تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی، پھر دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر سحر کے لیے ہوٹلوں میں چونکہ رش ہوتا ہے، نمبر لگانے میں 2-3 گھنٹے ضائع ہوتے ہیں کہ بھائی آج شب قدر تھی، سحر تو باہر ہوٹل میں ہونا ضروری ہے، لہٰذا نمبر لگا کے کھڑے رہو، 2-3 گھنٹے وہاں لگائے، سحر کر کے گھر آئے، فجر کی نماز پڑھی اور سو گئے، اور یہ سوچ لیا ماشاءاللہ اب شب قدر کا ثواب ہم کو پورا مل گیا. تو منانے کا بھی انداز کتنا گھٹیا، کتنا بھونڈا، کتنا بیکار ہے. آپ سوچئے یہ ایک طرح سے بونس تھا جو ہماری لائف میں دیا گیا کہ اپنی کم عمر کو بھی مسلمانوں بونس لو. آخری امت ہونے کے بعد بھی تم یہ افسوس نہ کھاؤ کہ تمہاری عمریں کم ہے، بونس لے لو. 80 سال کا ثواب، 83 سال ایک رات میں لیتے جاؤ. ہمیں کتنا محتاط ہو کے، کتنا پریکاشنری ہم نے اس رات کو منانا چاہیے تھا، بلکہ ہم نے تو صحت ہر چیز کا خیال رکھنا تھا کہ یہ رات مجھ سے نہ چھوٹے، کسی بھی حال میں نہ چھوٹے، اور اس کو پا کر اپنی لائف کو میں چینج کر لوں، رب کو راضی کر لوں، 80 سال کی عبادت کا فائدہ اٹھا لوں، اپنی مغفرت کا سامان جمع کر لوں، تلاوت قرآن کر لوں، ذکر و اذکار کر لوں، اور اس رات کے اندر جو ہے نمازیں کر لوں، مطلب قیام اللیل، تراویح، تہجد، جو بھی بولیے آپ، نمازیں پڑھ لوں، رب کو راضی کروں. یہ سب تو درکنار، اور یہ ہو رہا ہے. عورتوں کا حال بھی کچھ اسی طرح ہے گھروں کے اندر. عورتوں کا حال یہ ہے کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ رحم کرے، مرد بھی دیکھتے ہیں لیکن عورتیں زیادہ دیکھ رہی ہیں. اب شب قدر ہے تو کچھ اسلامی پروگرام اور ڈرامے دیکھنا بھی تو ضروری ہے آج رات. اس کے بعد پھر کھانے پینے کی تیاری، سحر میں کیا کھائیں گے اس کی تیاری. کچھ لوگ تو شب قدر کو اس لیے جاگتے ہیں کہ وہ عید کی شرخرمے کی اور میٹھے جو پکوان بنتے ہیں اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، بادام بھگا رہے ہیں، کاجو کاٹ رہے ہیں، کیوں شب قدر ہے نا.
تو شب قدر میں شاید شیرخرمے کا سامان بنے گا تو اس کا ثواب بھی 80 سال کی شیرخرمے کا ملے گا، ایسا سوچ کے شاید میٹھے کی تیاریاں ہو رہی ہے، سیویاں ڈالی جا رہی ہے، میٹھے بن رہے ہیں، اس کی پریپریشن ہو رہی ہے. کچھ عورتیں سوچتی کہ چلو شب قدر دی گئی تو فائدہ اٹھا لے، کپڑوں میں برکت ہو جائیں گی شاید، تو مالس میں گھوم رہے ہیں، کپڑے خریدنے کے لیے جا رہے ہیں. ہاں، اور کہیں کے راتوں کو، مطلب شب قدر 27 کو ایک تو منائی جاتی ہے عام طور سے، پھر 27 28 29. یہ بات میں آپ سے پوچھنے والا ہوں انشاءاللہ جی، کہ شب قدر کیا 27 رات کو ہے؟ تو یہ بھی دیکھیے کہ میں جو بتا رہا تھا یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایک تو ہم 27 کو طے کرتے ہیں اور 27 28 29 بازاروں میں گھومنے میں لگاتے ہیں. اب سوال یہ، کیا یہ 27 ہی شب قدر ہے؟ کیا اس کو وہ کرنا ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے، میری بات کو غور سے سنیے، 27 ہی شب قدر نہیں ہے، 27 بھی شب قدر ہو سکتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ 27 بھی کچھ اور راتیں بھی ہیں جو شب قدر ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، لیکن 27 ہی نہیں ہے. یاد رکھیے، ہمارے پاس بر صغیر میں، انڈیا میں، پاکستان وغیرہ میں یہ طے کر لیا ہم نے کہ 27 ہی شب قدر ہے، جبکہ 27 بھی شب قدر ہو سکتی ہے. تو شب قدر کون سی رات ہے پھر؟ تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تاریخ بتائی گئی. سورہ قدر کی تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھ لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو ڈکلیئر کرنے باہر نکلے. مسجد سے باہر نکلے، دو لوگوں میں فائٹنگ چل رہی تھی، جھگڑا چل رہا. جب ان کی فائٹنگ ختم ہوئی، چھڑایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شب قدر کی تاریخ بتا دی گئی تھی، لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے وہ تاریخ مجھ سے بھلا دی گئی، اب اس کو تم تلاش کرو. ٹھیک ہے. پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کو تلاش کرو. صحابہ نے کہا ہم کیا پوری سال میں کیسے تلاش کریں، کون سی تاریخ؟ پھر کہا اسے رمضان میں تلاش کرو. پھر کہا رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. اور پھر کہا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، آڈ نائٹس میں تلاش کرو. تو شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا تھا، یہ کون سی رات ہے؟ اب ہم کو ڈھونڈنا ہے. وہ 21 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 25 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 27 کی رات بھی ہو سکتی ہے، اور وہ 29 کی رات بھی ہو سکتی ہے. 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے شب قدر. تو شب قدر کو صرف 27 کو منانا ایک بہت بڑی غلط فہمی اور ایک بہت بڑے ثواب کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے. یاد رکھیے، تو یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے. یاد رکھیے، یہ بات واضح ہے. لیکن ہم نے ایک تو پہلے تو طے کر لیا کہ 27 ہی ہے. اس کے بعد اس کو 27 کو کیسے جاگ کر مناتے ہیں، میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا اس سے پہلے. مطلب یہ آخر کیا؟ دیکھیے، اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کچھ باتیں بتائی تھی، یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، یہ علامت ہو سکتی ہے. تو کچھ صحابہ کے ساتھ 27 کو علامت ہوئی، کچھ کے ساتھ 21 کو علامت ہوئی. سمجھ رہے آپ؟ لیکن ہمارے پاس 27 کو بڑا مضبوطی سے پکڑ لیا گیا ہے. حالانکہ ایک علامت 21 کی بھی بڑی واضح ہے. ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم قدر جس رات ہوں گی اس روز بارش ہوں گی. اور وہ کہتے ہیں اس رات میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، اور چونکہ مسجد نبوی کھجور کے پتے ڈالے ہوئے تھے، پانی ٹپکا، اور جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہاں نمی آ گئی، مطلب گیلا پن آ گیا تھا. تو 21 کی رات بھی ہو سکتی، 25 بھی ہو سکتی، 23 بھی ہو سکتی، 27 بھی، 29 بھی. لیکن ہمارے پاس نہ جانے کیوں 27 کو بڑا مضبوطی سے پکڑ لیا گیا ہے اور ڈکلیئر کر دیا گیا ہے شب قدر، مطلب نون. یہاں صحابہ پوری زندگی آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کر رہے ہیں، اور ہم انڈینس یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہم کو 27 دے دی گئی، اب آپ جو ہے جا کر ڈھونڈتے رہیے، ہم کو پتا چل گیا. تعجب، امیزنگ. مطلب جبرائیل علیہ السلام ظاہر سی بات ہے آپ کو وہی لاتے تھے اور بتاتے تھے، آپ نے بتا دیا آخری عشرے میں تلاش کرو. اب آخری عشرے میں تلاش کرو اور ہم کہہ رہے نہیں ہم کو پتا چل گیا. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا اور ہم کو بعد میں پتا چل گیا؟ یہ بولنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ؟ قطعا نہیں ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ آخری عشرے کی طاق رات میں تلاش کرو، تو پھر یہ کون ہوتا ہے 27 کو ڈکلیئر کرنے والا؟ 27 بھی ہو سکتی ہے لیکن 27 ہی نہیں ہے، اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ہے. تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. تلاش کرنا ہے 5 راتوں میں سے ایک رات. گویا 5 راتوں کو جاگنا ہے اور 5 راتوں کو مغرب سے لے کر فجر تک عبادت کرنا ہے، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور تاکہ انشاءاللہ العزیز ہمیں جو ہے 1000 مہینوں سے افضل جو رات کو کہا گیا، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اور اجر ملے. یہ بات کے لیے ہم کو بہت کوشش کرنی ہوگی. یاد رکھیں، تو یہ رات کو ہم معمولی سمجھ کر ضائع نہ کر دے، یاد رکھیں، بلکہ اس کی پریپریشن کریں
تیاری کرے اور اس کو تلاش کرے 5 میں سے وہ کون سی رات ہے، 5 کو جاگے انشاءاللہ جی۔ جب انسان 5 کو جاگ لیں گا تو شور ہے 5 میں سے کوئی ایک شب قدر تھی۔ اور کچھ علماء نے لکھا شب قدر کی جو علامت حدیث میں بتائی گئی، ہو سکتا ہے ایک رات اس دن آئے، لیکن ہو سکتا ہے اگلے سال وہ شب قدر دوسرے اس میں چلے جائے۔ ہو سکتا ہے نا کوئی یہ کہے کہ رات میں بارش ہوں گی، علامت ہے آج بارش ہوئی، 23 رات تھی آج، تو 23 کو ہر سال آتی ہے؟ نہیں، علماء کہتے ہیں گھومتی بھی ہے رات، فکس نہیں ہے، کبھی ہو سکتا ہے 21 کو ہو جائے، کبھی ہو سکتا ہے 23 کو، کبھی ہو سکتا ہے 25 کو، 27 کو، ایسا بھی کہا جاتا ہے، واللہ عالم جو بھی صحیح بات ہو، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ہمیں قیامت تک اس کو تلاش کرنا ہے، اور کوئی طے نہیں کر سکتا کوئی ایک رات، بلکہ 5 میں سے ایک ڈھونڈ کر اس میں خوب عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو گویا عام زبان میں کہوں تو 5 رات جاگنے کا ثواب 80 سال کے برابر، مطلب 1000 مہینوں سے افضل ہو رہا ہے، کیونکہ ہم کو پتا نہیں نا کون سی ہے، لیکن وہ ایک ہی ہے، لیکن تلاش کرنا ہے۔ جب تلاش کرے گا انسان تو 1000 مہینوں کا ثواب پائیں گا 5 راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ بھی ہے کہ بولتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح، اترتے اس رات جو ہے جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے، تو وہ کہتے ہیں چونکہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو ہم گھروں پہ جھنڈے لگائیں گے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ مسلمان کا گھر ہے۔ اب یہ بات کہاں سے نکالی، اللہ رحم کرے، کیا فرشتوں کو یہ جھنڈے ونڈے بتانے کی تھوڑی ضرورت ہے؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے کہ کیا ہے کون مومن بندے کون نہیں، یاد رکھیے جی ٹھیک ہے۔ ان کو تو کچھ ایسی بھی صلاحیتیں اللہ نے دے رکھی ہے کہ مومن بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اللہ انفارم کر دیتا ہے ان کو، اور وہ نیکی کو لکھ لیتے ہیں، خالی دل میں سوچتا ہے تو یہ بھی صلاحیتیں دے رکھی ہے اللہ نے۔ تو لہٰذا شب قدر کو یہ ضائع کرنے کا طریقہ جھنڈے لگانا، رونقیں کرنا، مسجدوں کو سجانا، مسجدوں میں پھول لگانا، مسجدوں کو لائٹنگ لگانا، مسجدوں کو رنگ روغن کرنا، راستوں پہ لوگوں کو کھانا کھلانا روک روک کر، ٹھیک ہے، اپنی عبادت کرنا ہے بھائی، یہ روک روک کر کھانا کھلا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے لوگ جو ہے مختلف قسم کے پروگرامز کرتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں بھائی۔ اس رات عبادت کرنا ہے، اور عبادت ایک مخصوص چیز ہے، تلاوت قرآن کے ذریعے آپ کیجئے، اور بہت ساری چیزیں جو اس رات میں کی جا سکتی ہے، تو وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم لگے ہیں اس طرح سے، تو یہ بہرحال بالکل طریقہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے جیسا کہا کہ گانے بجانے کی بھی، میوزیکل انسٹرومنٹ کے استعمال والی بھی چیزیں ہو رہی، اور گانے بج رہے ہیں، اور کئی جگہ پتہ نہیں ترانے پڑے جا رہے ہیں مختلف قسم کی، جس میں برائیاں ہیں، اللہ رحم کرے۔ تو یہ ساری چیزوں کے ذریعے ہم اس رات کو جو ہے ضائع کر دیتے ہیں، جب ہمیں اگر یہ رات ملتی ہے تو اس میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ دیکھیے جو آپ نے سوال کیا کہ شب قدر کو ہم کیا عبادت کریں، بڑا اہم سوال ہے، کیا کیا کرے شب قدر میں؟ تو اب میں نے جیسا بتایا رات شروع ہوتی ہے مغرب سے لے کر تو فجر تک، تو اس میں 2 نمازیں تو آ گئی، مغرب آ گئی، سورج غروب ہو گیا، رات چالو ہو گئی، مغرب آ گئی اور عشاء آ گئی۔ اس کے علاوہ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح ہم پڑھتے ہیں، تو تراویح کی نماز بھی اس میں شامل ہوگی، مطلب قیام جس کو کہیں گے، رات کی نماز جس میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں وہ بھی شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں، جو کہ سب سے افضل نفل عبادت ہے، ٹھیک ہے، عبادتوں کے اندر تو تہجد ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس رات کے اندر ہم ایک حصہ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، مطلب ایک حصہ فجر۔ اچھا یہاں پہ رک کے میں ایک بات بتاؤں گا، تراویح بھی پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد تہجد، دیکھیے پڑھ لیے تو تراویح اور تہجد قیام اللیل یہ ایک ہی نماز ہے جس کے وقت تبدیل ہونے سے نام بدلتے ہیں۔ اگر عشاء کی بات پڑھ لی جائے تو تراویح، رات کے کسی حصے میں پڑھی جائے قیام اللیل، اور آخر وقت میں پڑھی جائے تو تہجد کہا جاتا ہے رات کے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ کچھ بھی کیجیے، مطلب مثال کے طور پر آپ مسجد میں اگر پڑھ رہے ہیں امام صاحب کے ساتھ، تو آپ وہاں اگر پڑھنا چاہ رہے وہ ہوگی، اس کے بعد نفل پڑھیے، پھر رات میں آپ سمجھ رہے ہیں، آپ نفل پڑھیے، قیام اللیل کتنی بھی رکعتیں ہو سکتی، کوئی مسئلہ نہیں، سنت تو 8 ہے، اس سے زیادہ آپ جو نفل کرنا چاہیں، چونکہ شب قدر کی رات ہے، آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے اچھا کیا ہو کہ ہم نماز کی حالت میں اپنے رب کے سامنے، تو لہٰذا نمازیں ہیں، فرائض 2 فرض نمازیں آ رہی ہے اس کے اندر، اس کے علاوہ تراویح ہے یا قیام اللیل بولی یا تہجد کی نماز ہمیں پڑھنا ہے، اس کے علاوہ ایک حصہ تلاوت قرآن کے لیے رکھیے، اس کے علاوہ ایک حصہ دعاؤں کے لیے رکھیے، اس کے علاوہ ایک حصہ ذکر و اذکار کے لیے رکھیے، اپنی مغفرت کی دعائیں کیجیے، اپنے حالات کے لیے دعائیں کیجیے، ایک زرین موقع ہے دعاؤں کا، یاد رکھیے، مغفرت طلب کرنے کا دعاؤں کی شکل میں، یہ تمام کام ذکر و اذکار، دعائیں، تلاوت قرآن، رات میں نماز، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس رات کا یہ فائدہ اٹھا لیا جائے کہ کسی عالم سے کچھ دینی بات سیکھ لی جائے تاکہ انسان اس پر عمل کرے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن پوری رات ہی نہ ہو کہ مغرب سے لے کر آپ فجر تک کی درس سن رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ پوری رات کنٹینیوسلی نماز پڑھنا بھی ممکن نہیں ہے، قرآن پڑھنا بھی نہیں، لہٰذا کچھ دیر آپ کو ایسا درس کہیں ہو رہا ہے تو اس کو بھی سن لے سکتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہو جائیں گے، آپ یہ کام بھی بہرحال اس میں کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے خواتین کا جہاں تک معاملہ ہے اور شب قدر کا تعلق ہے، تو مرد اور خواتین دونوں کو ظاہر سی بات اپنی مغفرت کا سامان اس دنیا میں جمع کرنا ہے، تو خواتین کس طرح سے کریں؟ خواتین کے پیچھے دیکھیے بہت سارے
بہت سارے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ زیادہ گھر کے کام مصروف ہوتی ہے. جی خاص طور سے رمضان ہے تو سحری کی تیاری ہے، افطار کی تیاریاں ہیں، اس کے بعد بچوں کی تعلیم تربیت کا بھی معاملہ ہے، پھر کبھی کبھار ان کی مخصوص ایام ہونے کی وجہ سے وہ فرائض سے دور ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھ پاتی، نماز نہیں. تو یہ کیسے عبادت کر شب قدر؟ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا گھر کی خواتین سے کہ وہ خواتین کیا کرے، ایک پول بنائیں. ایسا ہوتا ہے نا کار کسی کے پاس محلے میں تو کار پول بناتے ہیں، مطلب ایک آدمی کی کار ہے، 2-3 لوگ ساتھ جاتے ہیں. جی خواتین بھی کیا کرے گھر میں، مثال کے طور پر بچے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے پوری عورتیں اگر عبادت کریں گی تو بچوں کا کیا ہوگا. ایسا ذمہ لے لے کہ رات کے کچھ حصے میں کچھ عورتیں کچھ بچوں کو دیکھیں گی، اگر جاگ رہے ہیں چھوٹے ہیں دودھ ان کو دینا ہے رات میں، تو گھر میں مطلب بچے ایک جگہ سلائے جائیں تاکہ ایک خاتون سمجھ لی شروعات کے ابتدائی رات کے حصے میں سلانے کا ذمہ لے، سلانے کے بعد ایک خاتون ان کی دیکھ بھال کرے، ایک خاتون فلاں کرے، اور باقی لوگ اپنی عبادت کرتے رہے. مطلب کچھ نہ کچھ کر کے اپنی ذمہ داریوں کو ایک دوسرے پر بانٹ دے. تو ایک عورت اگر روز کھانا بنائیں گی تو پوری رات چلے جائیں گے، لیکن اگر یہ بانٹ لے کہ مثال کے طور پر سحر کی تیاری تو آپ آٹا گھون لیجئے، آج میں روٹی ڈال دوں گی، آپ سالن کر لیجئے، عبادت بھی چالو ہے، کام بھی ڈسٹریبیوٹ کر لیے، بچوں کی ذمہ داری بھی ڈسٹریبیوٹ ہوگی، عبادت بھی ہوگی. اس پہ وہ خواتین جو نماز اور روزہ نہیں کر رہی ہے رمضان میں ان کے مخصوص ایام کی وجہ سے، جی جی تو وہ خواتین یہ کر سکتی ہے، چونکہ ان کے اوپر نماز بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، وہ تھوڑا زیادہ وقت خالی رکھتی ہے، تو وہ چونکہ ان کو نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، نہ نفل پڑھنا ہے، نہ فرض پڑھنا ہے، نہ ہی ان کو روزہ رکھنا ہے، وہ خاتون بچوں کا تھوڑا زیادہ خیال رکھ لیں، وہ خاتون کوشش کرے کہ کھانا وغیرہ وہ بنا کے دے دے شہر میں، تاکہ یہ خواتین جو پاکیزہ حالت میں وہ عبادت کر لے. اسی طرح وہ خواتین جو اپنے مخصوص ایام میں ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ رہی، نماز نہیں پڑھ رہی ہے، لیکن وہ ذکر اذکار کر سکتی ہے، یاد رکھ، بالکل ان کو نماز سے منع کیا گیا روزے سے، لیکن ذکر و اذکار سے نہیں. یاد رکھ، ذکر و اذکار وہ اس حالت میں بھی کر سکتی ہے، اللہ کو راضی کر سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، مغفرت کی دعائیں کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، توبہ کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگ سکتی ہے گڑ گڑا کر. یہ ساری چیزیں تو ہو سکتی ہے. لہٰذا وہ خواتین بھی اس رات کا فائدہ اٹھائے جو روزے اور نماز نہیں کر رہی، وہ خواتین بھی اٹھائے جو بچے والی ہے، وہ خواتین بھی فائدہ اٹھائے جن کو رات میں ذمہ داریاں کھانا وغیرہ پکانا ہے. لیکن اگر یہ ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں بانٹ لے، سب مل کے تھوڑا تھوڑا کام کرے، تو انشاءاللہ عزیز ہماری عورتیں قدر بھی پا سکتی ہے آسانی سے. ورنہ بہت ساری عورتیں کمپلین کرتی ہیں، ارے مولوی صاحب پورا کام رات بھر ہوتا ہے، مجھے سب گھر کا بنانا ہے. لیکن کچھ راتوں میں یہ جو قدر کو پانے کا مسئلہ ہے، جی اس میں ڈسٹریبیوشن آف ورک ہو، کام کو بانٹا جائے، سب مل کر کرے، قدر کی قدر مل جائے، کام کا کام کنٹینیو ہوتا رہے. بہرحال یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. پھر صاحب للیت القدر کی اور کیا فضائل ہیں، کچھ خاص اور جو اہم؟ جی جی دیکھیے للیت القدر کے تو جو فضائل آتے ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، میں آپ کے سامنے جو حدیث رکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ نے فرمایا اور کہا، جو متفق علیہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے للیت القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا. بالکل دو باتیں آئی، جس نے للیت القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، مطلب للیت القدر میں نماز پڑھنا، نفل رات کی نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. تو آپ نے فرمایا جس نے للیت القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، غفر له ما تقدمت من ذنبک، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، یہ اس کی فضیلت، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جس نے قیام اللیل مطلب رات کی نماز پڑھی شب قدر میں، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو شب قدر کو پا کر اس میں رات میں قیام کرے، نماز پڑھے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ شب قدر میں قیام کرنا یہ خاص عبادت ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر قدر پا لی، قیام کر لیا، رات کی نماز پڑھ لی، تو اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کتنی بڑی بات ہے، ایک تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب، پھر پچھلے سارے گناہ کی معافی کا ثواب. اس سے بڑا، اس سے گولڈن، اس سے اچھا آفر میں سمجھتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا. پچھلے معاف کرا لو اور آنے والے 1000 مہینوں کا ثواب بھی پا لو، الحمدللہ، ڈبل آفر. بالکل. تو شب قدر کو پانا ہے، خاص طور سے نماز پڑھنا ہے، قیام کرنا ہے، تو پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن کنڈیشن شب قدر ہو، ایمان کے ساتھ ہو، اور اس نیت سے انسان جو ہے خالص نیت کے ساتھ، کیا فرمایا، ثواب کی نیت سے قیام کرے. آپ نے بتایا پچھلے گناہ معاف ہو جاتے، تو پچھلے گناہ معاف ہونے سے مراد کیا ہے؟ کیا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا
صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ باقی رہتے ہیں؟ دیکھیے ایسا کچھ؟ کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معافی نہیں ہوتے ہیں، یہ صغائر ہے، اچھا اچھا، صغیرہ ہی ہوتے ہیں. جی جیسا کہ ایک وضو سے دوسرے وضو کے بیچ میں وضو گناہ ختم کر دیتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے اس کے جو ہے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو محرم کے 2 روزے رکھے 9 10 یا 10 11 کا اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ تمام باتیں جو آتی ہے یہ صغائر کے تعلق سے ہوتی ہے، صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ، لیکن کبائر جو ہوتے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. لہٰذا اس سے مراد صغیرہ گناہ تو پچھلے سارے صغائر ہمارے ختم ہو سکتے ہیں اس عمل کی وجہ سے. اللہ عالم الصواب. علماء کے اس میں اور بھی اقوال ہے، لیکن جو صحیح وہ یہی بات ہے کہ پچھلے سارے چھوٹے گناہ انشاءاللہ ہمارے اس میں معاف ہو جائیں. جزاکم اللہ خیر. فیض صاحب، لیلۃ القدر میں کیا کوئی ایسی کوئی خاص دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے؟ شب قدر میں دعا کے تعلق سے ایک روایت اس طرح سے آتی ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ تم یہ کہو، اور دعا کے الفاظ یہ، اللہم انک عفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اور میرے گناہوں کو تو معاف کرتا ہے. یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے. یہ خاص دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اگر کوئی شخص شب قدر پائے اس دعا کو وہ ضرور بھی ضرور پڑھے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے. جزاکم اللہ خیر. اس دعا سے تو، اس دعا کے الفاظ سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی مغفرت والی رات ہے. اس کے الفاظ میں ہر لفظ میں معافی کا ہی لفظ ہے. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے معافی والا کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے. ظاہر سی بات ہے یہ رات اپنی مغفرت کی بھی ہم بنا سکتے ہیں، اور یہ دعا ہم کر رہے ہیں، یہ دعا خود بتا رہی ہے کہ اس رات میں ہم اللہ سے دعا کر کے مغفرت بھی طلب کر سکتے ہیں. بالکل. جزاکم اللہ خیر. عورتوں کے تعلق سے آپ نے بتایا کہ وہ کس طرح اس رات کی عبادت کریں، کس طرح اپنے کام کو. جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں کسی کے پاس، وہ کوشش یہ کرے کہ اپنا روٹین چینج کر دیں. فار ایگزامپل وہ رات میں سوتے ہیں، صبح جاب کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوشش یہ کرے کہ رات میں جتنا ہو سکتے جاگے، تھوڑا کم سوئے، صبح اٹھ کے جاب کر کے آئے، اور جاب کے بعد پھر اپنی نیند کو پوری کر لیں. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پوری رات جاگ کر تو کوئی جاب نہیں کر سکتا، یہ بات اپنی جگہ طے ہے. لیکن اگر روٹین ہی پورا چینج کر دیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے. مطلب ایک انسان ظہر کے بعد سے یا سویا اثر تک اثر پڑے، پھر اس کے بعد سویا مغرب، پھر اس کے بعد پھر جاگے، پھر رات بھر عبادت کرے، پھر صبح ڈیوٹی کرے، چینج. دوسرا یہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو سہولت ہے، میں کہتا ہوں چھٹی لے لیجیے 5 دن. لوگ پتہ نہیں بیماریوں کے بہانہ کر کے جھوٹی چھٹیاں لیتے ہیں، یہ تو موقع ہے چھٹی لینے کا. آپ اپنے باس کو کہہ دیں کہ باس میں ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں 5 چھٹیاں لوں گا. میری جو ایئرلی جو ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ایئرلی لیوز ہوتی ہے جو لیپس ہو جاتی ہے، مطلب ہر مہینے 2 چھٹیاں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے، نہیں لیے تو وہ سال بھر جمع ہو جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے. رمضان میں لے وہ مجھے 5 چھٹیاں میں مجھے لینا ہے، اس لیے کہ مجھے شب قدر کو ضائع نہیں کرنا ہے، اور چھٹی میں لے سکتا ہوں، مجھے سہولت. یہ کام کریں. کچھ لوگ ایڈجسٹمنٹس کریں، مطلب کچھ نہ کچھ ایسا ایڈجسٹمنٹ کرے کہ رات بھی جاگ لے، دن میں کام بھی ہو جائے. لیکن ایسا کوئی شخص ہے جو رات بھر، اس کو اب سوال ہی نہیں آتا کہ وہ رات میں جاگے اور دن میں کام بھی کرے، ممکن نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کچھ باتیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسے لوگ کس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی. اور دیکھیے جاگنا تو چاہیے رمضان میں آخری عشرے میں، لیکن یہ بیچارے شب قدر میں جاگ کر نہیں پا سکتے ہیں، اس رات میں ثواب حاصل نہیں کر پا رہے. تو ایسے لوگوں کے لیے آئیے ایک روایت ہے جو جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، مطلب امام نے جتنی دیر نماز پڑھی اتنی دیر نماز پڑھی، اس نے بھی امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح وغیرہ باجماعت پڑھی جب تک وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے. الحمدللہ. اب کوئی انسان مجبور ہے، جاب کے بغیر کام ہو نہیں سکتا، چھٹی مل نہیں سکتی، سہولت نہیں ہے، کیا کرے؟ رات میں امام کے ساتھ مکمل قیام کرے، پھر سو جائے. انشاءاللہ فجر میں اٹھیں گا، فجر میں اٹھنا ضروری ہے ورنہ نہیں ملیں گا پھر ثواب. فجر میں اٹھ جائیں گا تو انشاءاللہ اس کو رات بھر عبادت کا ثواب ملے گا، لیکن یقیناً اتنا نہیں ملے گا جتنا جو پوری رات جاگ رہا ہے اور قیام بھی کر رہا ہے اس کو ہوگا. تو لوگ رات میں قیام بھی کرے رات میں جاگ رہے ہیں ان کو تو زیادہ ہی ہوگا.
لیکن دل چھوٹا نہ کرے ایسے لوگ جو ممکن نہیں ہے، سب کوئی بیمار ہے گھر میں، نہیں جا سکتا ہوں رات بھر، صبح جانا ہے ہاسپٹل میں رہنا ہے ان کے ساتھ، تو رات میں قیام کر لے پھر سو جائے، انشاءاللہ اس کو پوری رات اجر ملے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا اس نے نصف رات قیام کیا، اور جس نے عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز مطلب فجر کو با جماعت پڑھ لیا گویا اس نے ساری رات قیام کیا۔ جی تو یہاں یہ پتا چلا کہ جو عشاء پڑھ لے، ٹھیک ہے، سو جائے اور پھر فجر پڑھ لے تو پوری رات قیام کرنے کا اجر مل جاتا ہے۔ لہذا شب قدر کے لیے بھی تو یہ لاگو ہے، لیکن ہاں جو رات میں جاگ کر عبادت کرے اس کو تو اسپیشل پریویلیج، اسپیشل ثواب ہے، لیکن جو لوگ مجبور ہیں وہ دل چھوٹا نہ کرے، رات میں عشاء پڑھے، قیام کرے، صبح فجر پڑھے، انشاءاللہ عزیز انہیں بھی جو ہے رات بھر جاگنے کا ثواب ملیں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، جس کی نیت خالص تھی کہ وہ اللہ کے لیے عبادت کرے لیکن نہیں کر پایا، تو بھی اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز اس کے فضل جود اور کرم سے اس کو بھی اجر شب قدر کا دے سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ نے بتایا کہ جب تک امام قیام کرے، جب تک رات میں جب تک امام قیام کرتا ہے تب تک قیام کرے، پھر اس کے بعد سو جائے، پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھے تو انشاءاللہ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو عام طور پہ دیکھا گیا کہ شب قدر میں تراویح کی نماز تو عشاء کی نماز کے بعد ہو جاتی ہے، بٹ لیکن وتر کی نماز ہے جو آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے، وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ تو اب ایسا شخص وتر کی نماز تک کا انتظار کرے یا تراویح کی نماز پڑھ کے سو جائے؟ دیکھیے اگر کسی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ رات میں قیام کے بعد وہ وتر کی نماز لیٹ پڑھتے ہیں، لیکن اب یہ صاحب کو تو سونا ہے، صبح جاب کو جانا ہے، وہ کیا کرے، امام کے ساتھ جتنی اتنی پڑھ لے، پھر اپنی وتر پڑھ کے پھر سو جائے، جی کیونکہ وتر پڑھے بغیر نہ سو، ورنہ ہو سکتا ہے شہر میں لیٹ ہو جائے، وتر چھوٹ جائے، اور وتر یہ جو ہے بہت اہم نماز ہے، تو لہٰذا وہ کیا کرے، امام کے ساتھ پورا قیام کرے، اس کے بعد اپنی وتر پڑھے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عزیز۔ جزاکم اللہ خیر۔ حافظ صاحب، شب قدر کے تعلق سے ہم نے کئی باتیں دیکھی، یہ اتنی اہم رات ہے اور 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب کوئی شخص ایسا ہے جس کے سامنے یہ رات آئی، جس نے یہ رات پائی اور پھر بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، سو گیا، سستی غفلت نہیں کرنا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا وعید ہے؟ دیکھیے ایسا شخص جو شب قدر کو پا کر فائدہ نہ اٹھائے وہ بد نصیب انسان ہے۔ آئیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، ایک حدیث دیکھتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب رمضان آتے ہی آپ نے فرمایا، یہ آخری عشرے کا انتظار نہیں ہو رہا ہے، شب قدر کی اہمیت پتہ چل، رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے، ہر خیر سے محروم رہا۔ اور پھر فرمایا، نیز فرمایا، آگے فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم رہتا ہے۔ تو جو لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا، مطلب وہ ہر قسم کے خیر سے وہ دور ہو گیا۔ یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمانہ دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے ہیں۔ پس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے، چاہے تو زیادہ کرے۔ اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں، جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے، جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیج دے۔ تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے، تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے، بکثرت جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں۔ اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے، کتنا حصہ آپ کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا، جتنا پسند کرے کرے۔ تو انہوں نے فرمایا صحابی نے، کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا
ٹھیک ہے جس قدر تو چاہے تمہارے لیے تو بہتر ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں مطلب درود بھیجو اور باقی دعا. تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو حصہ مخصوص کرو گے لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں. کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے, میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے, میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے. اب میں کیا کرتا ہوں صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی. اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائے گا, جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گی اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے, ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے, دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ, دعائیں قبول ہو رہی ہے, معافی مل رہی ہے, فرشتے بھی دعا کرے, اللہ بھی درود بھیج رہا ہے. اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں. اسی طرح جو ہے معنی یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان خوشی سے, یہ سب سے اہم چیز ہے. اور اس بات کا پتہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور یہ ایک فضیلت بھی ہے اس کی. فضیلت یہ ہے کہ فرض نماز اگر مکمل نہ ہو تو نوافل اس فرض کے نقص کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ, یا اس کی بھرپائی کر دیں. نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ کہ اگر فرض نماز میں کوئی کمی بندے سے ہو جائے تو اس کے نقص کی بھرپائی کر دیں گی. اور یہ کتنی اہم ہے وہ بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے حدیث کے اندر. یہ حدیث کے اندر آئی حدیث اس طرح سے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں, اور یہ روایت ابو داؤد اور جو ہے ابن ماجہ اور جو ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے. روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں حدیث میں فضیلت کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت بھی شامل ہے کہ سب سے پہلے حساب روز قیامت جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے وہ حساب کس چیز کا ہوگا؟ صلاح, نماز کا ہونے والا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی. اگر اس نے اسے مکمل کیا ہوگا تو اس کے لیے مکمل لکھ دی جائیں گی, اگر کمپلیٹلی اس نے ادا کیا ہوگا وہ لکھ دی جائیں گی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر اس نے اسے مکمل نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گا ذرا دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے, ذرا دیکھو میرے بندے نے کیا کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اگر نفل نماز پڑھی ہے تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کو مکمل کر دو. پھر زکوٰۃ کا اور اس کے بعد تمام اعمال کا بھی حساب اسی طرح سے لیا جائے گا. اور نماز اور نفل نماز کی فضیلت میں جو پہلی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے حساب فرض نمازوں کا ہونے والا ہے. اگر فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی اور کمی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گا کہ اس بندے نے میرے کوئی نفل پڑھی ہے, لاؤ. فرشتے اس کا نام اعمال لکھیں گے, اگر نفل پڑھی ہوں گی تو لائی جائیں گی اور وہ نفل انشاءاللہ العزیز ہماری فرض کی کوتاہیوں, کمزوریوں, کمی, نقص کو پورا کر دیں گے. اور اس کے بعد دیگر اعمال, زکوٰۃ اور دیگر اعمال اس کے بعد ایک کے بعد ایک آئیں گے. تو یہاں میں سمجھتا ہوں اس حدیث سے یہ بات تو واضح ہوگی نماز کی کیا اہمیت ہے, اور یہ بات بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گئی کہ نفل نماز کی کیا ہے. دونوں باتیں ایک حدیث میں ایک ساتھ آ گئی. سب سے پہلے حساب, جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہے, لیکن بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا پتا ہے آپ کو؟ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے حساب خون کا ہوگا, کسی کا نہ خون تو نہیں بہانا. اور اللہ کے حق میں سب سے پہلا حساب نماز, فرض نہ ہوں گی تو اس سے نفل سے اس کی بھرپائی کی, پھر زکوٰۃ, اور پھر اس کا دیگر اعمال اور دیگر اعمال. اس کا مکمل ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ اللہ پوچھیں گا کیا اس کی فرض مکمل ہے, اگر نہیں ہے تو دیکھو اس کے کوئی نفل ہے کیا. تو لہٰذا اگر نفل نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود فرض نمازوں کے نقص کو ہم پورا کر رہے ہیں ایک طرح سے. مطلب یہ نمازیں انشاءاللہ عزیز ہمارے فرض میں کوئی کمی, کوتاہی, خشوع میں, خضوع میں, قبولیت میں, یا پھر اس کی ادائیگی میں سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے یا کسی اور قسم کا نقص یا کمی یا چھوٹ گئی ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز یہ نفل ضرور بھی ضرور
اس کی تکمیل، اس کو پورا کرنے میں انشاءاللہ سپورٹیو ہوں گی، فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ حدیث میں واضح الفاظ ہے، اللہ فرمائیں گا دیکھو اس کی کوئی نفل ہے کیا اگر فرض پوری نہیں ہے، اور پھر نفل دیکھی جائیں گی تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کی کو مکمل کر دیا جائے گا۔ اب فرض نمازیں کیوں مکمل نہیں؟ کئی وجوہات ہو سکتی، پڑھی نہیں سرے سے، خشوع اور خضوع نہیں تھا، کمزوری رہ گئی، پڑھی لیکن سنتوں کے مطابق، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ نفل انشاءاللہ عزیز اس نماز کی تکمیل کے لیے ہمارے کام آئیں گی، تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں اور خوب سے خوب نفل ادا کریں، اس نیت سے نہیں کہ فرض چھوٹ جائے تو وہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور ساتھ میں ایک اور بینیفٹ فائدہ کہ اگر ہم سے کوئی فرض چھوٹ گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس فرض کی بھرپائی کر دیں گے۔ یاد رکھیں کتنی اہم بات ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ فرض نمازوں میں اگر کوئی کوتاہی کمزوری رہ جائیں گی انشاءاللہ ہماری، تو یہ نفل نمازوں کے ذریعے اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ آئیے نفل نماز کی دوسری فضیلت جو ہے، نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نفل نماز جو انسان پڑھتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک ہی حدیث میں دو فضائل آ رہے ہیں کہ نماز نفل پڑھنے سے درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی۔ آئیے حدیث اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ٹھیک ہے، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہارے ایک درجے کو بلند کریں گا اور تمہارے ایک گناہ کو مٹا دے گا۔ تم اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، اور یہاں سجدے سے مراد فرض نمازوں کے علاوہ نفل پڑھا کرو۔ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو مطلب زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھا کرو، اس لیے کہ جب تم زیادہ نفل نماز پڑھتے ہو تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نفل نماز کی وجہ سے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، 1 رینک ہائر کر دیا جاتا ہے آپ کا، اور ساتھ میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو نفل نماز کی فضیلت دیکھیے، ایک ہی روایت کے نعرہ ہے، 2 فائدے ہم کو ملتے ہیں، ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور دوسرا ایک گناہ میرا اور آپ کا معاف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور ایک درجہ جو ہے بلند ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور کثرت سجود مطلب آپ جو فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سجدے کرو، اس سے مراد یاد رکھیے یہ نفل نماز ہے، مطلب زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں، اور زیادہ نمازیں مطلب فرض کے علاوہ نمازیں، زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں ہم کو پڑھنا، اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے ہم سب جانتے ہیں، کس کثرت سے آپ نماز پڑھتے تھے ہم سب جانتے ہیں۔ اتنی آپ فرض کے علاوہ نفل نماز پڑھتے کہ آپ کے جو ہے پیر سوج جاتے، ورم آ جاتا جس کا ہم زبان میں، اتنی کثرت سے آپ نماز ادا کرتے کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے مطلب کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے کہ رات بھر آپ کبھی جاگتے۔ آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے، اتنی لمبی پڑھتے کہ کچھ روایتوں میں آتا سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء 3 صورتیں ایک نماز میں پڑھ لیتے، سمجھ رہے؟ آخر عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ فرماتی آپ اس کثرت سے نماز کے عادی تھے کہ آخر عمر میں بھی آپ نماز پڑھتے، چونکہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھتے، لیکن جب آخری وقت تھا آپ بوڑھے ہو گئے تو رات میں جب آپ نفل پڑھتے تھے تو بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اس لیے کھڑے رہنے کی آپ میں طاقت نہیں تھی۔ اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نفل پڑھتے تھے۔ بہرحال یہاں فرما رہے ہیں نفل نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ کہ ہمارا ایک درجہ بلند ہو جاتا، اور دوسرا فائدہ یہ کہ ایک گناہ ہمارا مٹا دیا تھا، ڈبل بینیفٹ، ایک تو درجہ بلند ہو رہا اور ایک جو درجہ نیچے لے جانے کی چیزیں گناہ وہ بھی معاف ہو رہا ہے نا۔ تو ایک طرح دیکھا تو ڈبل درجے بلند ہو رہے ہیں، ایک تو آلریڈی درجہ بلند، پھر گناہ معاف ہونے سے بھی ظاہر سی بات ہے آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے، 2 فائدے ہو جا رہے دیکھیے ایک عمل کرنے سے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے نفل نمازوں میں اضافہ کریں، جب ہو سکتا ہے پڑھے۔ بہت ساری نفل تو بالکل طے ہے، پتہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اس کو کیا ہے، جیسا کہ تہجد کی نماز کا پڑھنا ہے نا۔ اس کے علاوہ رات میں نمازیں آپ پڑھا کرتے، بلکہ راوی کہتے ہیں جب رات میں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، عشاء کے بعد، رات کے بیچ میں اور فجر سے پہلے، مطلب ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز الگ الگ وقتوں میں آپ پڑھتے رہے۔ کچھ محدثین لکھتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ایک وقت میں نہیں پڑھتے تھے، مختلف اوقات میں رات کے پڑھتے تھے، سمجھ رہا؟ ہر وقت دیکھا گیا آپ کو نماز پڑھتے۔ ہم بھی کوشش کریں نماز پڑھیں، اس سے ہمارے انشاءاللہ درجے بلند ہوں گے اور گناہ ہمارے معاف ہوں گے۔ تیسری چیز نفل نماز کی جو فضیلت اور فائدہ وہ یہ ہے کہ کثرت نفل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی وجہ بنے گا۔ سبحان اللہ، کثرت نفل نماز
نماز کو زیادہ پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا سبب یا وجہ بنے گا. کتنی بڑی بات ہے. آئیے حدیث اس طرح سے ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اور کہا کہ ایک مرتبہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت میں تھے رات میں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھے تو اس رات آپ نے وضو کا انتظام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتی تھی وہ ساری چیزوں کا انتظام کیا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا, اور سوال کر کے یہ کہا اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ سوال کرو. میں نے کہا, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سوال کرو. وہ رات میں اٹھتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. ایک رات جب انہوں نے پانی وضو کا تیار کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی چیزیں تیار کی, تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا سوال کرو, سوال کرو مجھ سے, کچھ مانگو مجھ سے, کیا چاہتے ہو تاکہ میں تمہارے لیے دعا کروں. تو انہوں نے کہا اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کرتا ہوں, میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل. تو میرا سوال آپ سے یہ جو آپ مجھے سوال کرو, میرا سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور سوال؟ تو انہوں نے کہا بس یہی میرا ایک سوال ہے, یہی آپ دعا کر دیجیے اللہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سے سجود کے ذریعے اپنی نفس پر میری مدد کرو. مطلب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ دعا قبول ہو تو تم کثرت سے سجود, کثرت سے نفل نماز پڑھو, تو انشاءاللہ عزیز میں تمہارے لیے پھر یہ دعا کروں گا, یا یہ نماز تمہارے لیے انشاءاللہ وسیلہ بن جائیں گی میری دعا کے ساتھ کہ تم جنت میں میرے ساتھ جاؤ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا وسیلہ اور طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے سجدے کریں, اور کثرت سجود سے یہاں مراد نفل نماز میں اضافہ ہے. سمجھ رہا, کثرت سجود سے مراد نہیں کہ آپ الگ سے سجدے کریں نماز کے, نماز سے الگ بھی سجدے ہوتے ہیں, سجدہ تلاوت ہوتا ہے, سجدہ شکر ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں نماز سے ہٹ کر. ٹھیک ہے, تو یہاں کثرت سجود سے مانا نفل نماز پڑھو, اور نمازوں میں ظاہر سی بات ہے سجدے آتے ہیں, ہر رکعت میں 2 سجدے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کثرت سجود سے میری مدد کرو. تم چاہتے ہو جو تم نے کہا کہ تم میرے ساتھ جنت میں جاؤ, تو پھر تم میری مدد ایسے کرو کہ میں تو دعا کروں گا تمہارے لیے, لیکن تمہیں جو اعمال کرنا پڑے گا وہ عمل یہ کہ کثرت سجود. تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ کثرت سجود مطلب نفل نماز کے اضافے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ساتھ جانے کی وجہ بتایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کی وجہ ایک یہ ہے کہ کثرت سجود, سجدے کثرت سے کرنا, تاکہ انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے, وہ اپنے رب سے جو ہے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آئیے نفل نماز کا ایک اور فائدہ دیکھتے ہیں, وہ یہ ہے نماز نفل جو ہے سب سے افضل عمل ہے. اعمال میں اگر دیکھیں نماز نفل سب سے افضل ہے, اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں. نفل اعمال میں سب سے افضل عمل تہجد کا پڑھنا ہے, اور وہ بھی ایک نفل ہے. رات کی نماز فرض نماز سے ہٹ کر جو بھی ہے سب نفل میں داخل. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور ہم جانتے ہیں کہ نفل میں سب سے افضل نفل کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے نا. تو نمازوں میں یا جس کو نوافل کے اندر سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ نماز کا پڑھنا ہے, کیونکہ نفل میں سب سے افضل نفل خود ایک نماز, یہ تہجد کی نماز. ٹھیک ہے, آئی حدیث طرح سے ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, ابن ماجہ کی اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا تم استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے, اور اس بات پر یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز پڑھنا ہے, اور ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے. تمہارا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا کہا, وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ, اس بات کو جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے خیر عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ اعمالکم الصلاۃ, وہ نماز. تو تمہارے عمل میں سب سے افضل عمل, سب سے خیر عمل کون سا ہے؟ وہ نماز ہے. اسی لیے میں نے کہا نوافل میں سب سے افضل نفل نماز ہے, کیونکہ ہم خود جانتے ہیں تہجد سب سے افضل نفل ہے, وہ بھی ایک نماز ہے. تو ہمیں اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا اندر, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اور تم اس بات کو یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز کا پڑھنا ہے. اور پھر فرمایا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں. دو باتیں پتہ چلی, ایک تو نفل نماز کی اہمیت کہ نفل نماز کا فائدہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ نفل نماز سب سے خیر ہے جو عمل ہم کرتے ہیں. نفل نماز سب سے خیر عمل ہے جو ہم کرتے ہیں. اور دوسرا پتہ چلا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے. ہمیں چاہیے کوشش کریں ہم وضو سے رہیں, اور یاد رکھیے وضو ایک مستقل عبادت ہے.
وضو ایک مستقل عبادت ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وضو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ وضو سے نماز نہیں پڑھی جائیں گی کیونکہ آپ اس حالت میں ہوتے کہ نماز پڑھی جائے کیونکہ آپ کو غسل نہیں ہے، لیکن اس حالت میں وضو کیا جائے گا کیونکہ وضو ایک مستقل عبادت ہے. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوبی حالت میں ہوتے آپ پر غسل واجب ہوتا اور اس کے بعد آپ نہاتے نہیں، لیکن صبح اٹھ کے نہانے والے ہوتے تو آپ وضو کر کے سوتے. اگر وضو خالی نماز کے لیے خاص ہوتا، الگ سے عبادت نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے سونے سے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا کہ آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور کچھ کھانا پینا چاہتے تو آپ وضو کرتے اور پھر کچھ کھاتے اور پھر. اسی طرح آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور صبح فجر میں اٹھ کے غسل لینا چاہتے تو آپ وضو کر سوتے. تو جب ایک انسان کو غسل ہی نہیں ہے پھر بھی وضو کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب وضو ایک مستقل عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو کہا سچا مومن ہمیشہ وضو سے رہتا ہے. تو یہ ایک مومن کے سچا ہونے کی علامت ہے کہ بغیر وضو کے وہ نہیں رہتا ہے. اور باوضو رہنے کے کیا فائدے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں. انشاءاللہ پھر کئی موقع ملا تو وضو کے کیا فائدے ہم دیکھیں گے، لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے وضو. سچا مومن وضو سے رہتا ہے اور تمہارے اعمال میں خیر عمل نماز ہے. ظاہر سی بات ہے یہ نفل کی بات ہے، فرض تو فرضی ہے، اس کو بولنے کی ضرورت ہے. اور خیر جب یہاں کہا جا رہا تھا فرض کے بعد ہے تو آپ سمجھیں گے فرض سے بھی آگے جاری ہے نفل. نہیں، بہت سے لوگ ایسا غلط بھی کرتے ہیں، بہت ساری باتوں کو جو حدیث میں نفل کے تعلق سے آتا ہے سمجھتے ہیں نفل اتنا آگے کہ فرض ان کو پھیکا نظر آتا ہے. ایسا نہیں، یہ تمام چیزیں جو نوافل کی بات تذکرہ ہو رہا ہے یہ سب فرض کے بعد ہے. جیسا صدقات کے بڑے ثواب ہے لیکن یہ زکات کے بعد ہے، زکات فرض. ٹھیک ہے، عمرے کے بڑے فائدے لیکن حج کے بعد ہے، سمجھ رہے آپ. تو یہ فرائض کے بعد. تو نوافل کے بڑے فائدے نماز پڑھنے کے لیکن فرض کے بعد. نہیں تو کوئی پتہ چلا فرض ہی نہیں پڑھا اور نوافل پورے ادا کرا چکے اس کو فضیلتیں پتہ چل رہی، قبول نہیں ہوں گی جب تک فرض نہیں ہو. اسی طرح نفل کا گھر میں پڑھنا گھر میں برکت لانے کا باعث ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے نا، برے حال ہے، برکت نہیں ہے، برکت چھن گئی، وقت کی برکت، کھانے کی برکت، اولاد کی برکت، ہر چیز کی برکت چھن گئی ہے. یہ چیز کی گارنٹی یہ چیز کی گواہی تو ہم سب دیں گے. آج برکتیں چھن گئی، بہت ساری برکت یاد رکھو. ہمیں کیا کرنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ نفل نماز گھر میں برکت لانے کا ایک ذریعہ ہے. آئیے حدیث اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تم میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی کو لاتا ہے، خیر کو لاتا ہے، برکت کو لاتا ہے. آپ سن کیا فرما رہے ہیں، تم میں سے ہر شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھ لے، کچھ نماز کو باقی رکھے اور کہاں جا کے پڑھے، گھر جا کے پڑھے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے، مردوں کو. عورتیں تو گھر میں نماز عورتیں گھر میں ہی پڑھتی عموماً، لیکن مردوں سے کہا جا رہا ہے تم میں سے کوئی شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھے. اور اگر کوئی عورت ہمیشہ مسجد جا کے نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے بھی بات ہو جائیں گی. بہت سارے علاقوں ملکوں میں مسجد میں بالکل نظم ہوتا ہے، اس کے لیے بات ہوگی کہ پوری نماز سے مراد فرض نماز کے علاوہ جو نمازیں پڑھتے ہو ان نمازوں کو پورا مسجد میں نہ پڑھا کرو، کچھ باقی رہنے دیا کرو اور کہاں پڑھو، جا کر گھر جا کر پڑھا کرو. اور فرمایا اس لیے کہ گھر میں یہ خیر اور بھلائی لانے کا سبب بنتی ہے یہ نماز. تو گھر میں خیر اور بھلائی آتی ہے. اب ان لوگوں کے گھر کا کیا حال ہوگا جو نہ فرض پڑھتے ہیں، تو نفل تو بات کی بات ہوئی نا. بہت سارے لوگ بتاتے ہیں خیر اور برکت سے وہ محروم ہو چکے ہیں، اس لیے ہم خیر و برکت سے محروم ہو چکے ہیں کہ نماز جیسے افضل عمل کو ہم بالکل دھڑلے سے جو ہے چھوڑ رہے ہیں. نفل تو وہ پڑھیں گا نا جو فرض پڑھتا ہے. تو آج فرض کا کیا حال ہے، کتنے فرض مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں مجھے بتانے کی بہرحال ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو نماز سب سے زیادہ دن میں پڑھی جاتی ہے جو مردوں کا حال ہے، عورتوں کا نہیں جانتا ہوں میں، مردوں کا حال ہے وہی مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے. کیونکہ مسجد بھری ہوتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مغرب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. کیوں مغرب پڑھتے؟ شاید اس لیے کہ اذان کے بعد وقت کم ہوتا ہے تو شیطان کو موقع نہیں ملتا شاید بہکانے کا. فوراً وضو کیا اور نماز ہو گئی. اس کے علاوہ نمازوں میں آپ کو لوگ اتنی تعداد میں نظر نہیں آئی ہیں، سب سے کم فجر میں، اس کے بعد تھوڑی تعداد ظہر میں آپ کو ملیں گی، اس کے بعد گرمی اگر زیادہ ہے تو اثر میں کم ملیں گے اور گرمی اگر کم ہے تو اثر میں بھی تھوڑی اور بڑھ جائیں گی تعداد. اور مغرب میں سب سے زیادہ، اور عشاء کے اندر پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا. عشاء اور فجر کا عموماً کبھی کبھار ایک جیسا ہوتا ہے سوائے بازاروں کو چھوڑ کے. بازاروں میں عشاء میں بھی کافی لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہاں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن عموماً اکثر علاقوں میں جہاں آبادیاں نہیں ہیں عشاء اور فجر کا حال کچھ ایک جیسے ہی نظر آتا ہے. تھوڑی پبلک بس تھوڑے بہت، جیسا جو محلوں کے اندر مسجدیں ہیں فجر میں 10-15 تو عشاء میں 10-15 یہ حال ہے. تو اندازہ لگائیے کتنے بڑے خیر سے محروم ہے. جب نفل خیر لا سکتا ہے تو فرض کیا کیا لاتا ہوں گا. فرض تو پھر فرض ہی ہے نا. جب اگر نماز جو نفل ہے
وہ اتنا کچھ لا سکتی ہے تو جو فرض ہے وہ کیا کچھ نہیں لا سکتی. اس بات کو یاد رکھو. میرا ایک پورا اس پر عنوان تھا نماز کی اہمیت, اور اس میں میں نے نماز کو پڑھنے کے فائدے اور چھوڑنے کے سارے نقصانات گنوائے. بہرحال نماز بہت 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 افضل چیز یاد رکھیے, اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کچھ حصہ گھر میں پڑھ لیا کرو, اس لیے کہ صحابہ اکثر پوری نمازیں پھر مسجد نبوی میں پڑھ لے رہے تھے. جب اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی تو صحابہ نے پھر اپنے گھروں میں بھی نماز کو پڑھنا شروع کیا, اور نفل مراد سے یاد رکھی, فرض نہیں یاد رکھی. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے, اور اس میں جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہا, اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو, مطلب نفل نماز, کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے سوائے فرض نماز. آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے, آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے. فرض نہیں, فرض تو مسجد میں پڑھنا ہم پر فرض ہے, سوائے بیمار ہو, مسافر ہو, مسجد نہ ملے, وہ مستثنا ایکسپشنل کیسز. لیکن فرض نماز تو مسجد میں باجماعت ہی پڑھنا ہے. لیکن فرض کے علاوہ جو سب سے بہترین نماز ہے جو انسان پڑھتا ہے, سب سے افضل ہے, وہ ہے جو ایک انسان اپنے گھر میں پڑھتا ہے. مطلب ایک مرد فرض نماز پڑھے مسجد میں, اس کے گھر آئے اور نفل ادا کرے, یہ سب سے افضل ہے. جیسے عورت کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر کے اندر, اور گھر کے اندر بھی سب سے اندر کے کمرے میں ہے. سمجھ رہے ہیں, فرض کے لیے کہا گیا. ویسے عورتیں مسجد میں فرض پڑھ سکتی ہے, اس میں کوئی ممانعت, کوئی روک نہیں ہے, لیکن سب سے افضل وہ ہے جو گھر کے اندر اور اس کے اندر کے کمرے میں فرض پڑھی جائے. تو مرد کے لیے فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے, لیکن اس کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں نفل پڑھتا ہے. تو لہٰذا مردوں کو چاہیے, اگر گھر سے قریب نماز پڑھتے ہو, چلیے بھائی ظہر اور عصر اور مغرب میں تو ہم باہر ہوتے ہیں, تجارت کاروبار میں ہوتے ہیں, عشاء میں اگر آتے ہو تو کم از کم عشاء کی تو پڑھی آ کے, جو فرض ہوگی عشاء کی مسجد میں, یا عشاء کو جانے سے پہلے, عشاء سے پہلے کی 4 گھر میں پڑھ کے جائیے, عشاء مسجد میں پڑھی, آپ واپس آ کے گھر میں پڑھی, باقی سب سے افضل ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے, اگر لگتا ہے گھر جانے سے چھوٹنے کا چانس ہے, لوگ آئے ہوئے, ایک الگ شکل ہے, لیکن کوشش کرنا چاہیے, اس لیے کہ انسان کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر پڑھتا ہے. مطلب ایک مرد کی سب سے افضل نماز گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے. فرض اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے, فرض تو مسجد میں ہی پڑھنا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں نماز کا کچھ حصہ نفل ضرور ہم گھر, چاہے نماز کو جانے سے پہلے والے ہوں یا نماز کو جانے کے بعد ہو, یا اس کے علاوہ کوئی نفل نماز. اور اس کا فائدہ یہ کہ بچے بھی دیکھ کر نماز سیکھتے اپنے مردوں سے, ماؤں کو تو دیکھتے ہیں, والد کو بھی دیکھیں گے, اس بہانے مردوں کو بھی دیکھیں گے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, اس کے الفاظ ہیں, تم اپنے گھروں میں بھی نماز ضرور پڑھا کرو, مردوں سے آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز. تم میں سے کچھ لوگ یا تم لوگ اپنی نمازوں میں کچھ نمازیں ضرور اپنے گھروں میں پڑھا کرو. یہ نماز کون سی ہے؟ فرض نماز نہیں, یاد رکھیں نفل ہے, پڑھا کرو. اس لیے کہ آدمی کی سب سے خیر, سب سے بہترین, سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے. فرض نہیں, فرض تو مسجد میں آنا ہے, باجماعت پڑھنا ہے, اس کے علاوہ جو نفل پڑھتے ہو نا گھر میں پڑھو, یہ سب سے افضل نفل, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ کوشش کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی یہیں گئے, آپ فجر سے پہلے فجر کی 2 رکعت گھر میں پڑھتے, ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا, پھر آپ مسجد جاتے. اسی طرح آپ کے تعلق سے آتا, آپ جمعہ کے بعد گھر آتے اور 2 کر کے 4 رکعت جو جمعہ کی نماز کی بعد کی نمازیں وہ ادا کرتے. تو آپ کو دیکھا گیا, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر نفل نماز پڑھتے تھے, آپ کو دیکھا گیا, آپ کا خود کا ذاتی عمل تھا. آئیے آگے بڑھتے ہیں, نفل نماز کا اور فائدے دیکھتے ہیں. نفل عبادت بندے کو, نفل عبادت کرنے سے بندے کی طرف اللہ کی محبت کھینچی چلی آتی. جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت اس کی طرف کھینچی چلی. اور اس حدیث میں وضاحت بھی ہے, فرض کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے, لیکن نفل کے فضائل بھی بتایا جا رہا ہے نا. ورنہ اگر صرف نفل کے فضائل دیکھے تو کبھی ہوتا ہے نا, ارے فرض نہیں بھی کرے چلتا شاید, یہ جیسا کہ محرم کے 2 روزے رکھ لے تو 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے, ارے پھر تو 1 سال بولے تو اگلے سال کے لیے تو ابھی یہ سال کی معاف کرا لیتے, اگلے سال پھر رکھ لیں گے تو یہ سال کی معاف. تو کیا نماز نہ پڑھنے سے, فرض روزے نہ رکھنے سے, فرض نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی کیا محرم کی 2 روزوں کا اجر و ثواب ملیں گا؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہے نا. ذی الحجہ کے اندر جو ہے عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. تو کیا وہ شخص جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے, فرض روزے نہیں رکھتا ہے, فرض زکات نہیں دیتا ہے, تو کیا اس کو یہ کفارہ ہوگا 2 سال کے گناہوں کا؟ ہرگز نہیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا, بہت سارے لوگ نوافل کے فضائل دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ فرق چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہے. آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت, غور سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور بخاری کی روایت, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جو
جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان والے ہونا پہلی شرط، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق. ٹھیک ہے، تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست، ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا، تقوی تو ہے ہی نہیں دور دور تک، اس کو ولی مانتے ہیں. اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں ایمان والا جیسا حق ہے تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق عمل کر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ. اب اندازہ لگا اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے. کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کے سمجھ میں آتے ہیں. انبیاءوں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے، صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے، سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے، اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھے. آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے. سمجھ رہا بات کو؟ ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے. اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ نیک لوگ خاموخواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں، اس میں احتیاط کرنا چاہیے. آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو سکتی. ٹھیک ہے، آگے آئیے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ فرما میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ میں، مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند. اللہ اعلان کرنا. آگے آئیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا، فرض سے سب سے زیادہ، فرض سے سب سے زیادہ، لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے. فرض کے بعد مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے، بات یاد رکھ. پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں کی، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں نوافل کے. اب آگے سن، تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، فرض سب زیادہ اللہ کو پسند نہ ملے، سب زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے، لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے. بولنے کا مطلب یہ ایک انسان سے فرض بھی کرے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب، اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس حدیث کو غلط معنی مت دیجیے کہ واقعی میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے. کوئی غلط بات نہیں سنتا. اللہ فرماتا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے. بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو چہروں کو ان کی حالت دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلم ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کہتا ہے نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی. ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ایک ڈاکٹر ہاتھ لگاتے تشخیص کر لیتا ہے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا، حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی. یہ ساری چیز ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے. مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے.
مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ پکڑتا ہے۔ تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر، چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا، چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے۔ اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے، اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا۔ تو یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، معلوم، ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ، دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے، اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے، دعا میں خاص دعا یاد رکھیں، پناہ مانگنا مصیبت کے وقت، تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کر، کتنے بڑے بڑے فضائل، اندازہ لگا ہے نا۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لیکن کون سا ہے؟ فرض ہے، یاد رکھیں، فرض نماز، مال میں فرض عبادت زکات ہے نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے، اس کے بعد حج، سب سے زیادہ محبوب عمل۔ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد نفل نماز، فرض زکات کے بعد نفلی زکات، فرض روزوں کے بعد نفلی روزے، فرض حج کے بعد نفلی عمرے، نفلی حج بولتے ہیں اس کو حج صغیر، چھوٹا حج، وہ کرتا ہے تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے، وہ جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی اس کے ہاتھ پکڑ دے اس کا رب چاہتا ہے، اسی راہ پر چلتا ہے، قدم چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے، اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا، اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے، اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضائل، یہ بخاری کی روایت تھی، ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے سے جو ہوتے ہیں، جس میں سب سے اہم چیز جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب، اتنا قریب کہ ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے، اس سے ہٹ کر نہ کوئی چیز سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ اس راہ پر۔ ہم میں ہر شخص چاہتا ہے ہم نیک بنے، اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی کون کون سے ذریعے بنا لی، اور یہ اللہ کے ولی ہے، کیونکہ شروع میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔